ناول تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کور قسط نمبر 8۔ بابا صحیح آپ شاہ بابا کو سمجھائیے نا کہ وہ چاچا کو واپس آنے کی اجازت دے دے۔ آپ نے دیکھا نہیں شاہ بی بی کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، دن رات ان کو یاد کرتی ہے، ان کی تصویر لے کے گھٹنوں میں بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہے۔ دریاب نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں یار، وہ ہم سب کا اور خاص طور پر اماں جان کا لاڈلا تھا، جان بستی تھی ان کی اس میں، لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو بابا صحیح اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے تو اس وقت بھی کوئی کوشش کی لیکن بابا جان نے ایک نہیں سنی، گویا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ اس سب کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہم سب میں، اور اس سب میں اگر کوئی سب سے زیادہ مشکل میں ہے تو وہ لالی ہے۔ شادی کے 5 سال ہی بعد اس کمینے نے اس 2 ٹکے کی عورت کے پیچھے طلاق دے کر رات کے اندھیرے میں لالی کو گھر سے نکال دیا۔ بچوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ کاش اس وقت بابا جان چھوٹی کی بات سمجھ جاتے تو آج لالی اس حال میں نہ ہوتی۔ خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے، قاسم شاہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ تو عاصم شاہ نے بھی تائید کی۔ وہ سب اس وقت مردانہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ دروازے کے باہر کھڑی مصطفیٰ شاہ نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ راکنگ چیز پر جھولتے ہوئے اس کی کانوں میں قاسم شاہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کہیں نہ کہیں انہیں بھی پچھتاوا تھا، بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی کھو چکے تھے۔ لالا رخ کی حالت ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کیا تھا جو اگر اس وقت اپنے بیٹے کی بات مان لیتے تو آج نہ تو بیٹا دور ہوتا اور نہ ہی بیٹی دکھی ہوتی۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا جب انہوں نے اپنی ضد اور غرور میں آ کر بیٹی کے لیے غلط فیصلہ لیا تھا اور مخالفت کرنے پر بیٹے کو گھر چھوڑ جانے کا حکم دیا تھا 25 سال پہلے۔ آخر آپ لالی کی بات مان کیوں نہیں لیتے بابا صحیح؟ وہ کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کر رہی ہے؟ قاسم شاہ پچھلے کئی دنوں سے مصطفیٰ شاہ کو قائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی گھر کے تمام افراد لاؤنج میں جمع تھے۔ برخوردار تم شاید ہماری روایات کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ شاہ خاندان سے تعلق ہے۔ تمہارا اور مجھے سبق پڑھانے سے بہتر ہے جا کے اپنی بہن کو سمجھاؤ۔ تم نے ہی اس کو سر پر چڑھا رکھا ہے جو اسے ہمارے طے کردہ رشتے سے اختلاف کرنے کی جرأت ہوئی۔ بابا صحیح نے اپنی ازلی گرجدار آواز میں کہا۔ اف بابا صحیح، آپ جانتے ہیں جس سے آپ اس کا رشتہ کر رہے ہیں ہر بڑے کام میں ملوث ہے۔ وہ شراب، جوا، سٹہ بازی، عرض کی کون سی ایسی برائی ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی؟ اس کے علاوہ کسی عورت سے اس کے تعلقات۔ اس سب کے باوجود آپ ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی لالا رخ کو اس دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ قاسم شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، بیٹا صحیح شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر بابا صحیح بس بہت ہوا، اب ہم مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہیں گے۔ ہم زبان دے چکے ہیں جمال شاہ کو، مقررہ تاریخ کو ہی شادی ہوگی، اب کوئی بحث نہیں سنیں گے۔ بابا صحیح نے ڈانٹتے ہوئے کہا، معذرت بابا صحیح، لیکن یہ لالی پہ ظلم ہوگا اور میں اس ظلم کا حصہ کتنے نہیں بنوں گا۔ میں شادی رکھوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ قاسم شاہ نے اٹل لہجے میں کہا، اچھا کیا کرو گے؟ ہم بھی تو سنیں، ہمارا بیٹا ہمارے ہی خلاف کہاں تک جائے گا؟ مصطفیٰ شاہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا، بابا صحیح میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو ٹھیک ہے، تو تم اس حویلی سے جا سکتے ہو، ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں، آج سے ہمارے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے گرجتے ہوئے کہا۔ تو اس نے بھی یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے نکل گیا۔ بابا صحیح کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو روکیں پلیز، وہ چلا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ جانے دو اسے، اگر وہ ضدی ہے تو ہم بھی اس کے باپ ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے دن رہے گا ہمارے بغیر۔ 4 دن ٹھوکریں کھائے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، انہوں نے غرور بھرے انداز میں کہا۔ پر بابا صحیح وہ جائے گا کہاں؟ وہ اکیلا نہیں ہے، بھابھی اور بچہ بھی ہے ان کے ساتھ، اور پھر بس اب ہم ایک لفظ نہیں سنیں گے، اور جس کو زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ ہی جا سکتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن قاسم شاہ نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی خیر خبر تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ ماضی سے باہر آئے۔ آ جاؤ، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دی۔ شاہ صحیح کھانا لگ گیا ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، ملازمہ نے دروازہ کھول کر کہا۔
قاسم اس نالائق کا پتہ کا رکھا ہوتا ہے، وہ تو شہر جا کر بھول ہی گیا ہے کہ اس کا کوئی بوڑھے ماں باپ بھی ہے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ شاہ نے کہا، کون کس کی بات کر رہے اب بابا؟ صاحب قاسم شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ راسم شاہ کی بات کر رہے ہیں، اور کون ہوگا جو شہر جا کر اپنے خاندان کو بھول بیٹھا ہے؟ پتہ کا رکھا ہوتا ہے آج کل، جا کے لے آئیے اسے، انہوں نے نارمل لہجے میں کہا تو کھانا چھوڑ کر سب بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بی بی جان نے خوشی سے لرزتے ہوئے پوچھا تو وہ محض ہنکارا بھر کے رہ گئے۔ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں شاہ بابا، راسم ماموں اسی شہر میں رہتے، کالج میں پروفیسر ہے، 3 بچے، ایک بڑا بیٹا شہریار اور 2 جڑواں بیٹی امسال اور بیٹا بازل۔ امان نے مصطفیٰ شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کیسے جانتے ہو اسے؟ قاسم شاہ نے اسے اچنبے سے پوچھا۔ ان کا بڑا بیٹا شہریار میرا یونیورسٹی کا دوست ہے، پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ راسم ماموں کا بیٹا ہے، کچھ دن پہلے ہی ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی شہری سے، راسم ماموں ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ملوایا تھا، چونکہ میں نے ماموں کو تصویروں میں دیکھا ہوا تھا اس لیے ان کو پہچان لیا۔ امان نے جواب دیا، کیسا ہے میرا راسم اور بچے کیسے ہیں؟ ساریہ کیسی ہے؟ بی بی جان کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ماموں بالکل ٹھیک تھے، ساریہ آنٹی سے میں ابھی تک نہیں ملا ہوں، اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو شہریار 10 سال بڑا ہے دونوں سے، اور بادل سے 60 منٹ بڑا ہے امسال سے۔ شہریار تھوڑا سنجیدہ مزاج ہے، بزنس کرتا ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کی۔ ذریعہ بلال آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کچھ دن پہلے ایک ڈیل سائن کی تھی بجلی کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ، اس کا آنر شہریار ہی ہے۔ اور رہی بات چھوٹے دونوں کی تو وہ دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ بلا کی شرارت یہ ہے بقول شہری کہ اگر ان دونوں کو باہر روک ٹوک کے 1 گھنٹے کے لیے کہیں پہ چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگ اپنے سر کے بال نوچتے نظر آئے۔ اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، میں مل چکا ہوں دونوں سے، اور عادل تو بھگت بھی چکا ہے۔ ٹھیک ہے کل چلیں گے، مصطفیٰ شاہ نے ذریعہ اور عاصم شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سوری شاہ بابا، میں ضرور چلتا لیکن میری صبح 10 بجے میٹنگ ہے، اس لیے میں نہیں جا پاؤں گا۔ آپ دریاب کو لے جائے گا؟ دریاب نے معذرت کرتے کہا۔ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ دریاب نے حامی بھری، میں بھی ساتھ جاؤں گی، بی بی جان نے کہا تو سر ہلا کر اٹھ گئے۔ بی بی جان کو تو گویا نئی زندگی مل گئی تھی، ان کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے سب اختیار مسکرا دیے۔ مڈ ٹرم ایگزامز کے بعد ان کو یونی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں تھی۔ فاریہ پاکستان آ چکی تھی اور آج کل ان دونوں کا ٹائم زیادہ یا تو ان کے ہاتھ گزرتا یا پھر عدیت کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، جس کی وجہ سے ان کی شرارتوں میں کمی واقع ہوئی تھی، جس پر ساریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ صاحب جی یہ لوگ اب سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سب اس وقت لان میں اکٹھے بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ بازل اور امسال عدیت کے ساتھ آئس کریم پارلر گئے ہوئے تھے، جبکہ چوکیدار نے آنے کر شہریار کو کارڈ دیا۔ انس ملک شہریار کارڈ پر پڑھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، ٹھیک ہے آپ ان کو یہاں لے آئیے، شہریار نے چوکیدار کو کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 لوگ تھے۔ السلام علیکم، انس نے سلام کیا تو شہریار اور آصف صاحب نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملایا۔ ارے شہریار صاحب آپ یہاں؟ انس نے پوچھا۔ ہاں یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بابا ہے اور یہ میری ماما، شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ جانتے ہی ہوں گے، اور یہ میرا بھائی حمدان ملک ہے، انس نے حمدان کا تعارف کروایا۔ آپ لوگ بیٹھیے، دراصل ہم لوگ بازل اور امسال سے ملنے آئے ہیں، آپ پلیز انہیں بلا دیں، حمدان نے کہا تو شہریار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ ایکچولی میں انہی کی یونی اور ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ان دونوں سے کوئی کام تھا، کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کا تھینکس کہنا تھا اور انویٹیشن بھی دینا تھا، حمدان نے کہا۔ کس چیز کا انویٹیشن؟ ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ آنٹی میرے بھائی کی شادی ہے، اسی ہفتے میں، آپ سب انوائٹڈ ہیں، خاص طور پر بازل اور امسال، پلیز ضرور آئے گا، حمدان نے کارڈ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی وہ دونوں عدیت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ اوہ ہائے انس صاحب کیسے ہیں؟ امسال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، آپ کیسی ہو؟ انس نے نرمی سے کہا۔ میں بھی ٹھیک، خیریت آپ لوگ یہاں؟ بازل نے پوچھا۔ ہاں وہ انویٹیشن دیے آئے تھے بھائی کی شادی کا، آپ لوگ ضرور آئے گا۔ مینو کیا ہے؟ بازل اور امسال نے یک زبان ہو کر پوچھا تو شہریار اور عدیل ہنس دیے۔ جو آپ دونوں کہو، ہم ایسا کرنا گول گپے اور قیمے والے سموسے رکھ لینا، ٹھیک ہے؟
امسال نے چیختے ہوئے کہا۔ شور، انس نے مسکرایا۔ شہریار تو انس کو دونوں سے بات کرتے دیکھ کر حیران تھا۔ کہا، وہ محروم مزاج بندہ جو اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا کیسے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اچھا حمدان بیٹا، یہ تو بتاؤ یہ لوگ یونین میں کیسے رہتے ہیں؟ ہم لوگوں کا تو جینا حرام کیے رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے کبھی بھی ان کی کوئی شکایت نہیں آتی ہے، ساریہ بیگم نے حمدان سے پوچھا۔ تو حمدان کو باختیار وہ دن یاد آیا جب وہ اور انس سر راشد کے پاس گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کا نام لے کر بات شروع کی تو وہ تو پڑھ ہی پڑے تھے۔ انہوں نے جو ان کے شان میں قصیدے پڑھنے شروع کیے تو دونوں کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ آدھے گھنٹے کی محنت ترلو کے بعد وہ جا کے مانے تھے۔ حمدان نے بھی اختیار ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جھٹ سے نفی میں سر ہلا دیا، جس کو عدیر اور شہریار نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ آنٹی، یہ لوگ بہت ہی ڈیسنٹ اسٹوڈنٹ کی طرح رہتے، کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی اور سب ٹیچر کے تو فیورٹ ہے۔ استغفر اللہ، سب ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے معاف کرنا اتنے بڑے جھوٹ پر۔ حمدان نے دل ہی دل میں توبہ استغفار کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا، ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ ماں ہیں نا، اولاد کو بہتر طریقے سے جانتی ہے، شاید اس لیے۔ حمدان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں باور کروایا کہ ان کی سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ لوگ شادی میں شرکت کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے تو عدید اور شہریار نے ان دونوں کو گھیرا۔ ہاں بھائی شروع ہو جاؤ۔ تو دونوں نے پر سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر دونوں نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ وہ سب لوگ تیار ہو کر شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ بی بی جان نے خاص تیاری کی تھی کہ ان کے بیٹے کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہنی چاہیے۔ ان لوگوں کے کمرے وہ سیٹ کروا چکی تھی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ زریاب کے کلائنٹ کا فون آیا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میٹنگ کینسل کر دی تھی، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہولیا یونیورسٹی سے چھٹیوں کے باعث وہ گھر پر ہی تھے اور حسب معمول اپنے ارد گرد کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگائی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اور بازل بھائی کو ورکشاپ لے کے گیا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں بیل بجی، جس کو اس نے ماں کی نصیحتوں طرح نظر انداز کر دیا تھا، لیکن شاید بیل دینے والا بھی اس سے بڑا ڈیٹ تھا۔ چوکیدار ایک دن کی چھٹی لے کر گھر گیا ہوا تھا، ناچار اس کو اٹھنا پڑا۔ ریموٹ کو صفحے پر پھینکتے ہوئے بیل دینے والے کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور زور سے دروازہ کھولا۔ ہاں جی فرمائیے، کہاں سیلاب گیا ہے جو آپ اس گھر کو آخری بنا کا تصور کرتے ہوئے بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئے ہیں؟ بھائی جب ایک بندہ دروازہ نہیں کھول رہا تو صاف مت ہے نا کہ وہ مصروف ہے۔ ورنہ جی آپ لوگوں نے تو بیل دیے جانے ہی، مجھے لگتا ہے کسی دن مجھے اس کو اتار کر پھینکنا پڑے گا۔ نہ ہو کہ بیل نہ بجے گی، حد ہو گئی۔ اس نے سامنے کھڑے 5 لوگوں کو، جن میں ایک ڈھیر عمر مرد و جوان اور ایک بزرگ مرد اور عورت کھڑے تھے، کو کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ایک تو ڈرامہ بیچ میں چھوڑنے کا، ہم اوپر سے اس کو ڈر تھا کہ اگر بازل آ گیا تو اس کی چپس اور چاکلیٹ پکڑی جائے گی، آخر کو اس کی چرائی ہوئی تھی۔ سامنے والوں کو شاید اتنی عزت افزائی کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ ہک دک کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ دریاب شام نے ہچکچاتے ہوئے بالآخر ہمت کی تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دماغ نے اسے پہچاننے کا سگنل دیا تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جس نے کچھ دن پہلے 2 لڑکیوں کو سڑک پر پینٹی لگائی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اوپر سے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان دے کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آفت اس کی کزن ہو سکتی ہے۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ بھائی آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں ہے، کچھ بتائیں گے بھی یا میں جاؤں؟ اوہ اچھا، تو آپ سرف صابن بیچنے والے ہیں؟ ہوں۔ اس نے توڑی پر انگلی رکھ کر اپنی دانست میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ دیکھیے بھائی، ہم نے نہ کچھ خریدنا ہے، بابا گھر کا سودا اکٹھا لا کر رکھ دیتے ہیں، اماں کہتی ہے اس سے برکت آتی ہے اور بچت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ایمرجنسی میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو بازار نہیں بھاگنا پڑتا۔ ویسے بھی میرے خیال میں یہ جو چل پھر کر چیزیں بیچتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ بھائی آپ خود سوچیں، جس چیز کو آپ کو گاہک کے پاس لے جا کر کہنا پڑے کہ یہ خرید لے تو وہ تو 2 نمبر ہوئی نا۔ آپ کی پروڈکٹ اگر اتنی اچھی ہے تو اس کو اپنے سٹور پر رکھیں نا، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی خرید لے گا۔ زبان کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ بھی ہلا کر مشورہ دے رہی تھی۔ دیکھیے ہم صرف صابن بیچنے والے نہیں ہیں، دریاب نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔
تو پتی بیچنے والے ہوں گے بھائی ہم پتی بیچنے والے بھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ شروع ہوتی دریاب نے اسے ٹوکتے ہوئے دانت پیس کر کہا، مگر وہاں پر واقف تھے۔ تھوڑا سا سر مزید باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے اسے پاس بلا دیا۔ دریاب بے اختیار ایک دم آگے بڑھا۔ تو کیا آپ چرس بیچتے ہیں؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ تو وہ پانچ بے اختیار اچھل پڑے۔ دریاب کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا، جبکہ مصطفیٰ شاہ نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا تھا۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی چرس نہیں پیتا، اس لیے معذرت کے ساتھ ہم نہیں خرید سکتے۔ آپ کہیں اور ٹرائی کر لیں، اور یہاں آپ کالج اور یونیورسٹی میں کوشش کریں نا، وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کوئی چانس لگ جائے۔ بھائی وہاں پر ہم جیسے اچھے اور معصوم بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ بگڑے بچے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مشورہ دوں آپ کو، آپ سب اکٹھے نہ نکلا کریں، چرس بیچنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کے بانٹ لیں۔ بالفرض اگر پولیس کے ہاتھے چڑھ بھی جائے تو پیچھے کوئی ضمانت کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ویسے تو پولیس آپ لوگوں کی اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قسمت خراب ہو تو کیا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات تو بتائیے، ان کی طرف جھکتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، یہ جو سگریٹ میں چرس یا پاؤڈر بھر کر پیتے ہیں، یہ کیسے بھرتے ہیں؟ میں نے اس پر بہت سوچا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب یہ لوگ سگریٹ سے تمباکو نکالتے تو خالی کوکلا سلامت رہتا ہوگا بھلا، اور چرس اور پاؤڈر بھرنے کے بعد جو سگریٹ سے نکالا گیا تمباکو ہوتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ ہتھیلی پر رکھ کر مسل کر بھی پھینکتے ہیں۔ وہ گیٹ پر کھڑی ہو کر چرس اور پاؤڈر ایسے ڈسکس کر رہی تھی جیسے اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ اس کو نان سٹاپ بولتا دیکھ کر وہ پانچوں ہونک بنے کبھی اس کا تو کبھی دوسرے کا منہ تک رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑے دریاب کا سرخ پڑتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا کیفیہ ضبط کیا ہوا ہے۔ ہم راسم شاہ سے ملنے آئے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے بالآخر اپنا مدعا بیان کیا۔ کون راسم شاہ؟ اس نے ابرو چکاتے ہوئے سوال کیا۔ ایک پل کو تو وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ اوہ اچھا، تو آپ راسم شاہ یعنی بابا سے ملنے آئے ہیں؟ پر بابا جانی تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو ماما کے ساتھ بازار گئے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کی شکلیں نا میری بابا جانی سے بہت ملتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ایک جیسی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، کہ آپ اپنے چھٹے ہم شکل کی تلاش میں تو نہیں آئے ہیں؟ اس نے راسم شاہ کا بتانے کے ساتھ پھر سے سوال داغا تھا۔ دیکھیں محترمہ، دریاب نے کچھ کہنے کے لیے لب واقع ہی تھے کہ اس نے ٹوک دیا۔ امسال راسم شاہ نام ہے میرا، ٹیچر امسال شاہ کہتے، جبکہ بابا اور بھائی لوگ جلے اور جلی شاہ کہتے ہیں۔ اور اماں کیا کہتے ہیں؟ دریاب نے بے ساختہ پوچھا۔ اماں ہاں وہ کہتے ہیں، اس کو جو بھی کہہ لو، اس نے کون سا سننا ہے، کملی ہے یہ تو۔ اب بلا بتاؤ میں کہاں سے کملی ہوں؟ کلکلائی۔ ویسے اگر آپ مجھے اپنا تعارف دیں کہ آپ لوگ کون ہو تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ ویسے بھی کافی دیر سے آپ لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں، اس طرح دروازے پہ کھڑا ہونا اچھا طوری نہیں لگتا۔ اچھے خاصے سمجھدار اور شریف لوگ لگ رہے ہیں آپ، نام اور کام دونوں بتائیے۔ سارا ملبہ ان پر گراتے ہوئے اب کی بار اس نے سنجیدگی سے دیا۔ اب اگر اپنے دادا جان سے مل لیا ہو تو ہم سے بھی مل لو۔ شاہ بی بی نے اپنے اور عاصم شاہ کی طرف اشارہ کیا تو ہنستے ہوئے ان سے ملنے لگی۔ ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہو، اور ہو بھی کیوں نہ ہو، میری راسم کی بیٹی ہو تم۔ شاہ بی بی نے محبت سے گلے لگایا۔ جیتی رہو۔ عاصم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ لوگ اندر آئیے نا۔ بالآخر اسے اندر بلانے کا خیال ہی آ گیا تھا۔ دریاب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ کشن صوبوں کی بجائے زمین پر پڑے اپنی ناقدری کو رو رہے تھے۔ چپس اور بسکٹس کے خالی ریپر جگہ جگہ اڑتے پھر رہے تھے۔ جوس کے ڈبے ڈسٹ بین کے ارد گرد بکھرے پڑے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے وہ خالی ڈبوں کو دور سے نشانہ لے کر ڈسٹ بین میں پھینکنے کی کوشش میں تھی۔ احتجاجی طور پر ایک بھی ڈبے نے ڈسٹ بین میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ لاؤنج کی ابتر حالت اور ان لوگوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکان دیکھ کر وہ ہوجل ہو کر رہ گئی۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں امی بابا کو کال کرتی ہوں، اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شرمندگی میں آہٹ تھوڑی دیر تک کے لیے ہوتی تھی۔ ہیلو بابا، امی مان گئی یا نہیں؟ چلیے جتنا مانی ہے اتنا ہی لے کر آ جائیے، باقی کا پھر منا لیجیے گا۔ آپ کے بہت خاص مہمان آئے ہیں گھر پہ، آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اور ہاں، میرے لیے برگر اور شورما لیتے آئیے گا، بس جلدی سے آ جائے، اللہ حافظ۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی اور مزید کچھ کہے کال کاٹ دی اور بازل کا نمبر ملایا۔
اتنے میں ملازمہ چیک کے ساتھ دیگر لوازمات لے آئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو بازی، کہا ہو؟ جلدی سے گھر آ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی فون سپیکر پر ڈال کر سائٹ پر رکھا اور خود ٹیبل کے پاس بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ اس کا انداز دیکھ کر سب مسکرا دیے۔ اوہ، تو تم نے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا؟ گڈ، ویری گڈ، میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ بہت جی لیا تم نے، اب مر جاؤ، تم ہی نہیں مان رہی تھی۔ خیر، دیر آئے درست آئے، میں تمہارے اس فیصلے کو دل جان کی گہرائی سے سراہوں گا۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت مس کروں گا، ہر جمعرات کو تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی آ جایا کروں گا، نیاز بھی بانٹا کروں گا اور کچھ پیسے تمہاری سال ثواب کے لیے مسجد اور یتیم خانے بھی دے دیا کروں گا۔ تم ایسا کرو کہ اپنا فون اور لیپ ٹاپ مجھے ڈونیٹ کر جانا، اور جو میری واچ، پرفیوم، شرٹس اور باقی چیز چراتی رہی ہو اس کے لیے میں تمہیں معاف کیا۔ جاؤ میری بہن، میں نے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیا۔ دوسری طرف سے بازل کا شرارت سے بھرپور جواب آیا، جس نے امسال کو اچھا خاصا تپایا تھا۔ تو ہماری نافرمانی کی یہی سزا ملی ہے تمہیں؟ راسم سائی، بہت خوب۔ پہلے اس کی پٹ پٹ چلتی زبان اور اب بازل کی باتیں سن کر مصطفی شاہ بڑبڑائے تھے۔ دیکھو بازی، میرے منہ مت لگو ورنہ۔ اس نے غصے کی شدت سے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی اس کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ ورنہ کیا کرو گی تم؟ اپنا سر دیوار میں مارو گی یا چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لو گی؟ حق ہاں، اپنے ایسے نصیب کہا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اسے مزید چڑھایا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہو، واقعی میں کیا کروں گی؟ میں شہری بھائی کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی کہ یہ جو بائک تم بنوانے کے چکروں میں ہو یہ لڑکوں کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے تیز رفتاری کے باعث الٹی تھی، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گی پچھلی اسائنمنٹ میں تمہارے 0 مارکس آئے تھے، اور یہ تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی تم نے کچھ دن پہلے ایل لڑکی کو چھیڑا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کو بھی بھول چکی تھی۔ ایک منٹ، میں نے کب کسی لڑکی کو چھیڑا ہے؟ خدا کا خوف کرو جلے، اللہ لڑکی کتنی بڑی جھوٹی ہو تم۔ دوسری طرف سے بازل تڑپ ہی تو اٹھا اس الزام پر۔ ہاں تو یہ میں اور تم جانتے ہیں نا کہ تم نے نہیں چھیڑا۔ شہری بھائی نہیں، ان کو تو میں بتاؤں گی نا، اور تمہیں پتہ ہے وہ میری بات مانتے بھی ہے۔ جلے نے ہنستے ہوئے کہا، اوکے میری ماں، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بازل نے بکلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ہاں ٹھیک ہے، راستے سے میرے لیے گول گپے لیتے آئے گا، اس نے حکمی انداز میں کہا اور کٹاک سے فون کاٹ دیا۔ امان ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ دونوں واقعی بندے کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذریعہ نے دریافت کی کان میں سرگوشی کی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔